بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے سبق 101 میں ہم نے نماز کے احکام پڑھے اور نماز شب کے متعلق پڑھا، تو آخری مسئلہ بھی ہمارا نماز تہجد اور نماز شب کے بارے میں تھا، اور آج ہم سبق نمبر 102 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا مسئلہ نمبر 753 سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہ بھی نماز شب کے متعلق ہی ہوگا، اور باقی انشاءاللہ فقہی احکام نماز کے متعلق ہم تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے۔ 753 کے بعد 754 755 اس طرح سلسلہ جاری ساری رہے گا انشاءاللہ۔ آئیں مسئلے کو شروع کریں۔ مسئلہ نمبر 753، اس کا ٹائٹل اور عنوان نماز ہے۔ نافلہ نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اختیاری صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر 2 رکعت کو 1 رکعت شمار کرے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے، سوائے نافلہ عشاء کے جس کو احتیاط واجب کی بنا پر بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ تو نافلہ نماز اختیاری حالت میں بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ بیٹھ کر 2 رکعت 1 رکعت شمار ہو، یہ ضروری نہیں بلکہ 2 رکعت 2 ہی شمار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نافلہ نمازیں سفر میں نہیں پڑھنی چاہیے، یہ مسافر کے لیے جو ہے وہ معاف ہوتی ہیں، اور اگر عشاء کی نافلہ رجا کی نیت سے پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عشاء کی جو ہے وہ نماز رجا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس مسئلے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ نماز مسافر کی جو ہوتی ہے وہ واجب نماز بھی آدھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ظہر اور عصر کے نافلہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور عشاء کے نوافل جو ہے وہ رجا کی نیت سے پڑھنے ہوتے ہیں۔ جی تو مسئلہ نمبر 755 ہے۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ البتہ پہلے مستحب نمازوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اب نوافلہ روزانہ کا جو نوافل ہے اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی نوافل کا وقت کیا ہے؟ ظہر کی نافلہ نماز ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور اس کا وقت اول ظہر ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اسے ظہر کی نماز سے پہلے پڑھا جائے، اور اس کا وقت اول ظہر سے لے کر ظہر کی نماز ادا کرنے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ظہر کی نوافل اس وقت تک مؤخر کر دے کہ شاخص ہوتی ہے، ایک جو لکڑ ہوتی ہے جس کو کھڑا کیا جائے، تو کوئی بھی عصا ہے سیدھا جو جس کو کھڑا کیا جائے تو اس کے سائے کو دیکھا جاتا ہے، تو شاخص کا معنی عصا سمجھ لیں، لکڑ سمجھ لیں۔ شاخص کے سائے کی وہ مقدار جو ظہر کے بعد نمودار ہو 7 میں سے 2 حصوں کے برابر ہو جائے، مثلا شاخص کی لمبائی 7 بالشت ہے اور سایہ کی مقدار 2 بالشت ہو، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ انسان ظہر کی نماز کو نوافل سے پہلے پڑھے۔ اس صورت میں کہ نوافل کی 1 رکعت نماز جو ذکر کی گئی ہے وقت سے پہلے پڑھ لیا ہو، تو اس صورت میں نافلہ کو فریضہ ظہر سے پہلے تمام کرنا بہتر ہے۔ تو ظہر کی نوافلہ ظہر سے پہلے اور عصر کی نوافلہ عصر سے پہلے۔ مسئلہ نمبر 756 ہے، اس کا عنوان بھی نماز ہے، اور نوافلہ کے اوقات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ظہر کے وقت کو بیان کیا، عصر کے وقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عصر کے نوافلہ کے وقت کا وقت، عصر کے نوافل عصر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور جب تک ممکن ہو اسے عصر کی نماز سے پہلے پڑھا جائے، اور اس کا وقت عصر کی نماز ادا کرنے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عصر کی نوافل اس وقت تک مؤخر کر دے، شاخص کے سائے کی وہ مقدار جو ظہر کے بعد نمودار ہو 7 میں سے 4 حصوں تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ انسان عصر کی نماز کو نوافل سے پہلے پڑھے، سوائے صورت میں کہ جس کا ذکر
پہلے والے مسئلے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ 2 کے برابر ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کے نوافل کا وقت ہے، اس کے بعد عصر کے نوافل کا وقت شروع۔ 757 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ مغرب کی نافلوں کا وقت نماز مغرب ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اسے مغرب کی نماز کے وقت کے بعد مغرب کی نماز کے بعد وقت میں بجا لائے، یعنی مغرب کی واجب ادا نماز پڑھی ہے اس کے بعد۔ لیکن اگر کوئی شخص سرخی کے ختم ہونے تک جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان سے دکھائی دیتی ہے مغرب کی نافلوں میں تاخیر کر دے تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے۔ تو مغرب کی دوبارہ آپ سن لیں، اور یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں پڑھی جاتی ہے تو وقت بھی پوچھا جاتا ہے، اس لیے دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں۔ مغرب کی نافلوں کا وقت نماز مغرب ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گئی، آغاز ہو، اور جہاں تک ممکن ہو مغرب کی نماز کے بعد وقت میں بجا لائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سرخی کے ختم ہونے تک، یہ سرخی وہ جو ہم نے مغرب کی نماز کے ٹائم کے بارے میں بتایا تھا، اس کے بارے میں جو سرخی ہے وہ مشرقی سرخی کہا جاتا ہے، وہ ختم ہو جائے ہونے تک غروب ہونے کے بعد آسمان میں دکھائی دیتی ہے جو سرخی سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان سے دکھائی دیتی ہے، تو مغرب کی نافلوں میں تاخیر کرے تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے، نافلوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 758، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ عشاء کی نافلہ نماز کا وقت نماز عشاء ختم ہونے کے بعد سے آدھی رات تک ہے، اور بہتر ہے کہ نماز عشاء ختم ہونے کے فوراً بعد پڑھی جائے۔ ہاں جی، ویسے بھی ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ نافلہ ہیں، یعنی آدھی نماز ہے، یعنی 2 رکعت بیٹھ کر اور 1 رکعت کھڑے ہو کر، تو مغرب اور عشاء جب پڑھتے ہیں تو عشاء کے فوراً بعد ہی انجام دے دی جاتی ہے عام طور پر۔ مسئلہ نمبر 749، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے، اور اس کی ذیلی ٹائٹل کہیں تو صبح کی نافلہ کا ٹائم اور وقت۔ تو نماز فجر کی نافلہ صبح کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یاد رہے ظہر اور عصر ان کے نوافل بھی نماز سے پہلے، اور تیسری نماز صبح ہے، صبح کے نوافل بھی نماز سے پہلے، لیکن مغرب اور عشاء ان دونوں کے نماز واجب مغرب کے اور نماز عشاء کے بعد ہے۔ اس کا وقت نماز شب کا وقت ختم ہونے کے بعد 2 رکعت نماز کی مقدار میں ہوتا ہے، اور صبح کی نماز کے ادا ہونے تک باقی رہتا ہے، جہاں تک ممکن ہو صبح کی نوافل صبح کی نماز سے پہلے پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح کی نافلہ مشرق کی سرخی ظاہر ہونے تک نہ پڑھے تو صورت میں بہتر یہ ہے کہ پہلے صبح کی نماز واجب ادا کرے، یہ نماز صبح کی نماز پڑھے، یعنی صبح کی واجب نماز پڑھے۔ جی، مسئلہ نمبر 760، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے، اور ذیلی ٹاپک جو ہے نماز شب کا وقت ہے۔ نماز تہجد کا وقت کیا ہے؟ عام طور پہ یہ کوشچن کیا بھی جاتا ہے، پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو نماز شب کا اول وقت مشہور قول کی بنا پر آدھی رات ہے، یہ اگرچہ احوط اور بہتر ہے لیکن بعید نہیں ہے۔ اول شب سے اذان صبح تک اس کا وقت جاری رہے، اور بہتر یہ ہے کہ صبح کی اذان کے قریب پڑھی جائے۔ تو وقت تو آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ تو تھا 760 نمبر مسئلہ۔ 761 مسئلہ، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز شب ہے۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر کے وقت بیدار ہو
تو نماز شب کو بغیر ادا اور قضا کی نیت کے انجام دے سکتا ہے۔ کوئی شخص اس نے نماز پڑھی اور طلوع فجر کے بعد بیدار ہوا ہے اور نماز شب پڑھنا چاہتا تھا، تو وہ پھر نماز شب کو بغیر ادا و قضا کی نیت کے انجام دے سکتا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 762، اس کا ٹائٹل نماز ہے اور نماز غفیلہ کا وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز غفیلہ مستحب نمازوں میں سے ایک نماز غفیلہ ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کسی دوسری سورہ کے بجائے یہ آیت پڑھنی ضروری ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ میں ابھی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالظَّنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت مجیدہ جو ہے وہ پڑھنی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد بجائے کسی اور سورہ کے یہ آیت مجیدہ پڑھے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اس کے قنوت میں یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی کذا وکذا۔ تو یہ جو ہے وہ دعا پڑھی جائے۔ جی تو اور قضا و قضا کی بجائے اپنی حاجتیں طلب کی جائیں، بیان کی جائیں، اس کے بعد کہیں اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طالبتی تعلم حاجتی فاسلک بحق محمد وآل محمد علیہ وعلیہم السلام لما قضیتہا لی۔ جی مسئلہ نمبر 763، اس کا ٹائٹل قبلہ کے احکام ہے۔ پہلے اس سے جو مسئلے ہم بیان کرتے آئے ہیں ان مسئلوں کا ٹائٹل نماز تھا، اور نماز کے متعلق مختلف جو ہے وہ احکام بیان ہوئے ہیں، نماز کے اوقات بیان ہوئے ہیں، نماز کے تعداد بیان ہوئی ہے، واجب نمازیں بیان ہوئی ہیں، مستحب نمازیں بیان ہوئی ہیں، الغرض ساری نمازوں کی، نافلہ نمازوں کی تفصیل آئی ہے، نماز شب کے بارے میں تفصیل آئی ہے، نماز جمعہ کے بارے میں، جمعہ کے خطبوں کے بارے میں، تو مختلف جو ہے وہ نماز کے احکام بیان ہوتے رہے ہیں۔ ابھی اس مسئلے میں ٹائٹل چینج ہو گیا ہے، اور اگلا سبق جو آئے گا انشاءاللہ اس میں بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، یعنی اس جو نیا موضوع قبلہ کے احکام ہے اس پہ بات ہوگی، اس پہ مسئلے بیان ہوں گے۔ تو بہرحال مسئلہ نمبر 763 کا ٹائٹل اور عنوان قبلہ کے احکام ہے، اور اس لیے ہم نے یہ بڑا سا ٹائٹل دیا ہے قبلہ کے احکام تاکہ جدا ہو جائے۔ آئیں متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، لیکن جو شخص اس سے دور ہو، اگر وہ اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے، اور دوسرے کام جو قبلہ کی طرف منہ کر کے انجام دینے ضروری ہیں، مثلا حیوانات کو ذبح کرنا، ان کا بھی یہی حکم ہے۔
خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ہمارا ضروری ہے رخ کا۔ اور آج کل قبلہ کا تعین جو ہے وہ سب سے اہم ترین ہر موبائل میں موجود ہے، ہر بندے کے پاس ایپ موجود ہے، تو گوگل سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس کو سمت کو معین کیا جا سکتا ہے، رخ کو معین کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور ویسے بھی ہر کلومیٹر میں تقریباً مساجد موجود ہیں۔